آج جب شروعات ہوئی بحث کی تو وہ وکیل صاحب آ گئے ایک مدعی کی، پتہ نہیں اس کے لیے کون انتظار کر رہا تھا. مدعی کے وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، جو وزیر قانون کے، اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے، پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے، پہلے دن سے الیکشن کے سارے ٹرائل میں موجود ہیں، اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے. جج صاحب نے کہا بھائی تم تو خود بیچ میں رہے ہو، 2 ہفتے چاہیے مجھے. میں نے کہا سبحان اللہ. جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا ہے 10 دن دے. تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت ہو لیا. اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی، آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی، اسی دن آپ کو معطل کر دینی چاہیے تھی سزا، اسی دن آپ کو سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی سزا. پھر بھی آپ نے باوجود نوٹس دیا شارٹ ڈیٹ کے لیے، اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجہ علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے تساہل ہو کر آج لگی تھی. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آپ میری زندگی کا حق مجھ سے چھینا ہوا لیں، جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انعام ہے انسان کو، اور آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے، آئین میں اس کا تحفظ کیا گیا ہے. اور یہ ہر دن ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں آپ، جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو، کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ فساد کی سب سے بڑی جڑ، اس سارے گناہ کی جو ایک شاخسانہ ہے، وہ تو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان جو ہے وہ 63(1)(p) میں یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، یہ نااہل ہو گئے ہیں، اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجداری مقدمہ بھی قائم کیا جائے. اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں. اور دیکھیں اتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہوگی. اور پھر میں نے کہا جی آپ جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے، اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کیس سننے کا، اس لیے کہ سیکشن 193 CRPC کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ براہ راست کوئی کیس نہیں سن سکتا، وہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، میجسٹریٹ ریفرل کرتا ہے 193 میں کورٹ آف سیشن اگر ہو. اور میں نے 2022 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کا حوالہ دیا ایگزیکٹ اسی نقطے پر انہوں نے سیشن کے آرڈر کو سیٹیسفائڈ کر دیا ایگزیکٹ اسی پر. تو پھر میں نے کہا جی یہ تو سارا ٹرائل ہی جو ہے غیر آئینی ہے، اور یہ اس کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہے، اور یہ نان ایسٹ ہے. پھر میں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے، یہ جیسے الیکشن آفیسر وہ کر ہی نہیں تھا سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے. یہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے، سیکٹری وہ ایک ملازم ہوتا ہے، وہ کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ اس کو کوئی ڈیلیگیشن ہے. سیکٹری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو دے رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو ہے کمپلینٹ کر رہا ہے. تو یہ کمپلینٹ ہی جو ہے انکمپیٹنٹ ہے، یہ ناقابل، یہ ردی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر میں نے کہا جی اس میں بھی لکھا ہوا ہے 120 دنوں کے جو ڈیکلریشن، جو فارم، یہ مجھے کوئی توشے خانے کی سزا نہیں دی گئی، یہ سزا اس چیز کی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیکلریشن دیا ہے، ہر MNA دیتا ہے، میں خود 10 سال دیتا رہا ہوں، 31 دسمبر کو دینا پڑتا ہے، اور وہ 30 جون پچھلے سال کا جو آپ کے محاصل ہوتے ہیں، جو آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں، اس کا آپ ایک گوشوارہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیکلریشن سے 120 دنوں کے اندر جو ہے کمپلینٹ ہو سکتی ہے. یہاں تو کئی سالوں کے بعد کمپلینٹ ہو رہی ہے، تو یہ زائد المیعاد بھی ہے. تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھول جائیں، میرٹ بھی اگر جائیں گے تو اس میں بھی میں نے ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے.
ڈھیلے کی اس میں کوئی ایسی نہ تو خزانے کا معاملہ انوالو ہے. اور پھر میں نے خواجہ آصف کے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا. خواجہ آصف جو بڑا دھنتر بنتا ہے اس وقت, وہ ملازم تھا یو اے ای میں, اور ہما وقت ملازم تھا, فل ٹائم ملازم تھا, اور تنخواہ لیتا تھا جب وہ یہاں ڈیفنس منسٹر بھی تھا, جب فارن منسٹر بھی تھا. اور اس کو جب نااہل کیا ہائی کورٹ نے, تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر اس کو جو ہے کر دیا کہ جی وہ ہر نااہلی, ہر چیز کی جو ہے اندراج ذکر نہ کرنا ڈیکلریشن میں, وہ کرپشن نہیں ہوتی ہے. ڈیکلریشن میں اگر کوئی کرپشن سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہو, یہاں تو کوئی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر توشہ خانہ کا سارا کیس بھی لے لیں, کرپشن تو ہے ہی نہیں. مروجہ وقت کے مطابق پیسے دے کے خان صاحب نے لیا, جو اسیسمنٹ کی وہ بھی سرکاری اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں تو کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا جی یہ آپ دے لیں, اور یہ میں ایک دن بھی میں آپ کو تاریخ دینے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ سے یہ نہ سنوائے جائیں کیسز, کیونکہ آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں آپ نے سارے عمران خان کے خلاف فیصلے کیے ہیں, اور جب آپ منظور بھی کرتے تھے تو پھر اسی کے پاس واپس بھیج دیتے تھے. کبھی آج تک ہوا ہے کہ نگرانی ایکسیپٹ کی جائے, ریویژن ایکسیپٹ کی جائے, اور پھر اسی کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کرو, جو فیصلہ آلریڈی دے چکا ہے. 2 مرتبہ یہی کیا گیا. اور پھر میں نے کہا جی کہ اگر آج آپ ملتوی کریں گے تو پھر آج خواجہ حارث نہیں آیا, کل ہو سکتا ہے میں بھی نہ آؤں, کیونکہ ہمارے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ سے نہ سنوائیں, اور آپ اس لیے کہ باعث میں. ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ جب اس کی ڈیفنس عمران خان کی اسٹرائک آف کی گئی ہے, صفائی دینے کا موقع اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اس کی جب ہم نے نازش کی تو آپ نے نوٹس دیا, نوٹس دے کے آپ نے پروسیڈنگ سٹے کیوں نہیں کی. اب کیا ہوگا, وہ ریویژن پینڈنگ یہاں پڑی ہوئی ہے, تو کیا ریویژن اس کا کیا اچار بنائیں گے؟ آپ نے اس کو تو انعام دے دیا, اس ایڈیشنل سیشن جج کو اگلے ہی دن لندن میں بھیجا گیا ہے. ایک کو ریموو کر کے, جس کا نام جانا تھا جس نے, اس کا نام ہٹا کر اس کو انعام کے طور پر بھیجا گیا ہے لندن میں, اور لندن میں وہ وصولی کرنے گیا ہے اس سے نواز شریف سے, اور اس کے ساتھ وہ جو ہے لنچ یا ڈنر یا جو بھی یہ کر رہا ہے. تو کیا اس طرح سے سزائیں کی جائیں گی؟ اور یہ جو ہے کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی آج سے ہمارا پھر جو ہے, ہم بھی پھر جو چیزیں نہیں کہنا چاہتے تھے ہم عدالت کی تکریم میں, عدالت کی تعظیم میں, اس ادارے کے تقدس کے طور پر, تاکہ دنیا تماشا نہ دیکھے. پھر سوری, ہمارے اوپر پریشر جو ہے کلائنٹس کا بھی ہوتا ہے. آج ہی آپ فیصلہ کریں, بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا میرے حق میں کریں, جو کرنا ہے آج آپ کریں. اور 6 مہینے تو صدر نے 14 اگست کو معافی دے دی, 3 سال ساری سزا ہے. سپریم کورٹ کے بے بہا فیصلے ہیں کہ یہ شارٹ سینٹینس ہے, اور اس میں سزا جو ہے ہمیشہ انویریبلی ہوئی ہے. اور وہ جو ہے پھر بھی اس کو 2 دن دے دیے, 2 دن دیے, تو پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب عامر فاروق صاحب اس لیے سن نہیں سکتے یہ کیس, کیونکہ ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ انہی کے فیصلوں کی وجہ سے اس نے سزا کیا. تو کیا ہم اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ اپیل سنیں گے؟ کیا یہ اپنے فیصلوں کے خلاف خود اپیل سن سکتے ہیں؟ او بھائی, فیصلے تو آپ کے ہیں, جو آپ نے بار بار اسے بھیجا کہ فیصلہ کر, 7 دنوں کے اندر فیصلہ کر, تو پھر آپ ہی کے فیصلے آپ خود سنیں گے. تو انہیں تو خود میں آج آپ کے توسط سے ہی ایک التجا کروں گا کہ بہتر ہے کہ اس کیس سے یہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, کیونکہ یہیں آپ کے ایک ساتھی نے بڑا خوبصورت یہ مجھے بتایا کہ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ کیسے اپیل سن سکتے ہیں, اور یہی ہے کہ انہی کے فیصلے ہیں. اب کیا اپیل میں یہ اپنے فیصلوں کے خلاف سنیں گے؟ اسی طرح ہے جس طرح ایڈیشنل سیشن جج کو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے, تم پھر اس کو پھر دوسری دفعہ گیا, پھر اس کو قلعدم کر کے پھر کہتے ہیں دوبارہ تم اس کو سنو. تو اب اپنے ہی فیصلوں کے خلاف کیا خود سنیں گے جو انہوں نے اس کے خلاف کیا. تو یہ یقینی بات ہے کہ میں استدعا کروں گا کہ آپ ریفیوز کریں اور کوئی اور بینچ اس کو سنے, تاکہ وہ جو سائل کا ہے, جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے, اور ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے.